السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل، ان کی سیرت کے چند روشن پہلو، ان پر آج کا جمعہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے احادیث میں فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان ہوئے اتنے کسی اور صحابی کے بیان نہیں ہوئے، یعنی کہ فضائل میں احادیث کثرت کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ چند ان اشخاص میں سے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب اور ساتھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بچپن میں ہی ان کے وفات پا چکے تھے، پھر وہ دادا کی زیر کفالت آئے، پھر دادا بھی فوت ہو گئے، بعد میں ان کے چچا حضرت ابو طالب، ان کی زیر کفالت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، اور حضرت ابو طالب ان کے فرزند حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت پرورش پائی۔ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھ ملا، آپ کی تربیت، آپ کے اخلاق، آپ کے مزاج سے سیدنا علی اچھی طرح واقف تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ صحابی رسول ہیں اعلیٰ درجے کے، بلکہ اہل بیت میں بھی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں یہ آیات نازل کی کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا مسجد نبوی میں کہ ہم نے دعوت سنی ہے کہ ایک شخص ہے وہ دعوی نبوت کرتے ہیں، ہم دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے نجران سے وہ وفد آیا، مسجد نبوی میں ٹھہرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دلائل دیے اور وہ اسلام کے دلائل ان پر واضح ہو گئے، لیکن ان کے اندر ضد تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دعوت مبالغہ کی آیات جو تھیں یہ نازل کی کہ آ جاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں تو آ جاؤ، پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بھائیوں کو لے آؤ، گھر والوں کو لے آؤ، افراد کو لے آؤ، ہم اپنے افراد لے آتے ہیں اور مبالغہ کر لیتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر اللہ کی لعنت طلب کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن وہ لوگ مقابلے میں نہیں آئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلے میں جن اشخاص کا انتخاب کیا ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین، اور یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر صاحبزادیاں تھیں وہ بھی دنیا سے جا چکی تھیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں آیات نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت، نبی کے گھر والے افراد،
ان سے تمام قسم کی برائیوں کو اور برے سوچوں کو، برے اعمال کو بالکل دور کر دے اور پاک و صاف ان کو بنا دے اور ان کی حفاظت کرے ہر قسم کی برائی سے، اور ان کے دلوں میں ہر قسم کی برائی، گندگی اور گناہ کے بارے میں نفرت اور بغض ڈال دے۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کو بلوایا اور ان کو ایک چادر کے نیچے دے دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ بھی اس آیت کے مصداق ہے۔ اصل میں وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں اللہ نے اتاری تھی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سیدنا علی، سیدنا فاطمہ اور حسن و حسین کو بھی شامل کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ نے مجھے نہیں شامل کیا چادر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو پہلے ہی ہو، تم تو پہلے ہی میرے گھر والی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں انتہائی جری، بہادر اور شجاعت کے پیکر انسان تھے۔ بڑی بڑی اہم مہمات جو تھیں جدھر دوسرے مسلمان وہ تھوڑے کم نظر آتے تھے، سیدنا علی آگے بڑھتے ہوئے اور ایک مسلمانوں کے بہادری اور شجاعت میں مرد مجاہد اور لیڈر نظر آتے تھے۔ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت اور بہادری ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں سے قریش نے دعوی جنگ کرنا شروع کیا اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فضیلت دی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے افراد میں سے سب سے پہلے علماء اکرام نے اس پر لکھا ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا آزاد مردوں میں سے، بڑے آدمیوں میں سے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بچوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 8 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا۔ چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اور باتوں سے بخوبی آگاہ تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کی حقانیت اور صداقت اور سچائی کو قبول کیا۔ جب ہجرت ہوئی اور مدینہ کی طرف مسلمان ہجرت کی طرف چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ، ان کا مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے، جو مدینہ کے باسی تھے، ان کے ساتھ ایک مواخات، ایک بھائی چارہ پیدا کروا دیا تاکہ جو مہاجرین ہیں ان کی ہر قسم کی مالی اور وسائل کے اعتبار سے اور یعنی کاروبار کے حساب سے ان کی معاونت ہو سکے، ان کی مدد ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے جو مہاجرین کی ان کی مواخات کرا دی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی طبیعت بڑی حساس تھی، یہ غمگین ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ نے سب کے بھائی بنا دیے، میرا تو کوئی بھائی نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا میں بھائی ہوں۔ چچا کے رشتے کے تعلق سے تو وہ چچا زاد بھائی تھے ہی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت بھی رہے، اور اسلام شروع وقت سے ہی جب سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وقت سے لے کے ہجرت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زیر سایہ رہے۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو اپنے سے جدا کرتے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا بھائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، سیدہ عائشہ کا جو حجرہ ہے، اس کے بالکل پیچھے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا حجرہ تھا، حضرت علی کا حجرہ تھا، اور بیچ میں ایک دیوار ڈال دی تھی اور اس کا جو دروازہ تھا وہ مسجد کی جانب کھلتا تھا، تو یعنی کہ وہ ایک ہی گھر کے اندر وہ رہتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حکم دے دیا کہ جتنے بھی حجرے ہیں، دروازے ہیں، ان کو بند کر دیا جائے، بس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے، کہ مسجد کی جانب ان کا دروازہ کھلتا تھا۔
اور حسن و حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ایک ہی گھر میں رہتے تھے، صرف ایک دیوار ہوتی تھی بیچ میں، ایک اوٹ ہوتی تھی، گھر ایک ہی ہوتا تھا، اس گھر کو آدھا بانٹ دیا گیا تھا، سیدنا علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص علی کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ ایک موقع پہ منافقین نے، جب مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوئیں اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا، تو منافقین نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تقسیم پہ اعتراض کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں، مولا کا مطلب مشکل کشا، حاجت روا، رب، مالک، یہ مطلب نہیں ہے عربی زبان میں۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے مخلص دوست، مخلص پیارا دوست، سچی۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم علی کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، جو شخص مجھے اپنا مخلص اور پیارا دوست رکھتا ہے، محب رکھتا ہے، تو علی بھی اس کا محب، اس کا مخلص دوست ہے۔ اسی طرح سیدنا علی کوئی مولا نہیں کہا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی اللہ کے نبی نے کہا مولا، اور حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ ان کو بھی کہا ہوا ہے۔ تو مولا کا مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ پہلا نمبر، تو میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ مولا ہیں مخلص دوست کے معنی میں۔ اور ایک اور موقع پہ جب غزوہ تبوک ہوئی اور اس زمانے کی جو سپر پاور تھی بازنطینی سلطنت، رومی سلطنت، اس سے جب ٹکرانا تھا، تو اس وقت، اور یہ جنگ جو تھی یہ سب سے مشکل ترین جنگ تھی، کیونکہ پہلے مقابلہ ہوتا تھا صرف عرب کے اندر عرب مشرکین سے، اور اس دفعہ مقابلہ تھا جو اس زمانے کی عالمی سپر پاور تھی، بازنطینی سلطنت، سلطنت روما۔ اس سے جب ٹکراؤ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے انتظامی امور دیکھنے کے لیے اور حکومت کے معاملات چلانے کے لیے، انتظامات کو چلانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے نائب بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر تھے، جری تھے، دلیر تھے، ان کا لقب ہی اسد اللہ، اللہ کا شیر، ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی غمزدہ ہوئے، روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، میں تو ہمیشہ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، مجھے آپ کیوں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو نبی نہیں ہے، لیکن تیرا میرا وہی ساتھ ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ جاتے تھے تو پیچھے اپنا نائب اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے تھے، نگران۔ تو اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ چونکہ اللہ کے نبی کو اعتماد تھا، اور میرے بھائیو عورتوں اور بچوں کی نگرانی پہ آدمی اسی شخص کو چھوڑ سکتا ہے جس کی نگاہ، جس کا کردار انتہائی پاک ہو، انتہائی صاف ہو، نکھرا ہوا ہو اور امانت دار ہو، ایسے شخص کو یہ آدمی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتخاب میں اپنے بھائی، اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وہ اپنا نائب بنایا۔ محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئی، ان میں سے ایک غزوہ خیبر تھی۔ خیبر جو تھا یہ عرب میں جیسے آج اسرائیلی ریاست ہے، ایسے خیبر جو تھا یہ یہودیوں کا گھر تھا، اور یہودی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، یہودیوں کی جو سازشی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہ خیبر ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کی جب جنگ کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہ کوئی 17-18 دن ان کا وہ جو قلعہ تھا اس کو گھیرے رکھا، اور ان کے پاس ہر قسم کی اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی،
ان کے پاس منجنیقیں تھیں، بہترین ان کے جنگجو تھے، ٹرینڈ جنگجو تھے، اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، اور بڑے اونچے اونچے قلعے تھے۔ تو 17-18 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جو قلعہ ہے اس کا محاصرہ کیے رکھا، مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اور بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، زیادہ طاقت اکٹھی کر کے ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے سچی محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے اور اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ یہ قلعہ فتح کرے گا۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم میں سے بڑے بڑوں کی خواہش تھی کہ یار یہ جو کل جب اللہ کے نبی نام کسی کا پکاریں تو ہمارا پکاریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص وہ تک کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی عہدے کی، حکومت کی، سربراہی کی کبھی بھی خواہش پیدا نہیں ہوئی، لیکن وہ لمحہ تھا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی جب کل کسی کا نام پکاریں گے تو میرا نام پکاریں گے۔ صبح جب ہوئی تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام اکٹھے تھے کہ ان کا نام پکارا جائے، اس امید میں، اس آس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کو بلایا گیا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کیسے لڑوں، میری تو آنکھ میں درد ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو شوب چشم کا مسئلہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب مبارک وہ ان کی آنکھوں میں ڈالا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی نگاہیں وہ بالکل درست کر دی۔ اور میرے بھائیو یہ جو متبرک ذات ہوتی ہے نا، یہ کوئی انسان نہیں ہوتا سوائے نبیوں کا، کوئی صحابی، کوئی ولی وہ متبرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے متبرک ذات صرف اپنے نبیوں کو بنایا ہوتا۔ قرآن میں تبوت سکینہ کا ذکر، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آثار تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے آثار تھے۔ تو یہ جو متبرک ذات ہوتی ہے یہ انبیاء ہی ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو آنکھیں تھیں وہ درست ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ وہ جو قلعہ ہے وہ فتح کیا۔ یہودیوں کا بہت بڑا سردار اور سپہ سالار مرہب وہ بڑا للکارتے ہوا آیا کہ آ جاؤ کوئی مسلمانوں میں سے میرا مقابلہ کرنا ہے تو آ جائے میدان میں۔ سیدنا علی نے اس کو للکار کے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں، آ جاؤ میرے مقابلے میں۔ اور تن توش کے اعتبار سے وہ پہلوان آدمی، ریسلر آدمی اور جنگجو آدمی وہ دیکھ کے سیدنا علی کو ہنستا ہے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے سیدنا علی تلوار سے اسے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عظیم فتح، خیبر کی عظیم فتح مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہودیوں کا جو سارا زور تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہودیوں کا گڑھ، یہودیوں کی ساری طاقت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو یہودی جو ہیں صحابہ اکرام میں سے سب سے بڑے جو دشمن ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، کیونکہ یہودیوں کی جو ساری قوت تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ بھی جنتی صحابہ میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جن صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں دیں اور شہادت کے بارے میں بھی بتایا، ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ایک دفعہ حرہ پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر یہ بھی تھے صحابی۔ تو اللہ کے نبی تو جیسے احد پہاڑ ہلا تھا، اللہ کے نبی جب اوپر گئے تو احد پہاڑ لرز اٹھا، تو اس ٹائم حرہ پہاڑ جو تھا وہ بھی لرز گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہداء کھڑے ہیں۔ تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تجھے تیری داڑھی کو تیرے خون سے اس امت کا سب سے زیادہ بدبخت ترین انسان جو ہے نا وہ رنگ دے گا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو ان کی شہادت کی خبر ان کی زندگی میں ہی دے دی تھی، اور وہ اس شخص کو جانتے بھی تھے، عبد الرحمن ابن ملجم۔ اور یہ شخص ان لوگوں میں سے بھی تھا جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ یہ جو خوارج کا ٹولہ ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں ایسے بدبخت لوگ آئیں گے کہ تم صحابہ اکرام ان کے قرآن
کی تلاوت کے سامنے، ان کی نمازوں کے سامنے، ان کے روزے رکھنے کے سامنے اپنی عبادات کو حقیر سمجھو گے، یعنی کہ وہ اتنے عبادت گزار ہوں گے، لیکن ان کا قرآن پڑھنا، ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ بظاہر طور پہ بڑے پکے مسلمان نظر آئیں گے، لیکن وہ ایمان جو ہوگا ان کے سینے سے نہیں اترے گا۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ ان سے سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ قتال کریں گے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اور حضرت علی کی بیعت ہوئی، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے بیعت کرنے کی کوشش کی ان میں عبد الرحمن بن ملجم تھا، لیکن سیدنا علی اس کا ہاتھ بار بار 2-3 دفعہ جھڑک دیتے تھے۔ تو جو تابعی ہیں جو اس خبر کی واقعہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا سیدنا علی کو اس کو جانتے تھے کہ یہی ان کا قاتل ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل، سیدنا علی کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ یہ شخص قاتل ہوگا۔ سیدنا علی اس کا بار بار ہاتھ جھڑک دیتے تھے۔ تیسری چوتھی دفعہ بھی آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کر لی۔ بعد میں مسلمانوں کے بیچ میں خانہ جنگیاں شروع ہوئیں، سارا یہ خوارج کی وجہ سے تھا، اور کچھ صحابہ غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے۔ بعض نعوذ باللہ ایسے سمجھنے لگے کہ نعوذ باللہ کہ سیدنا علی قتل عثمان میں ملوث ہے۔ سیدنا علی بار بار کہتے تھے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں سیدنا عثمان کے قتل سے بری ہوں، اور اللہ کی لعنت ہو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین پر۔ بار بار لعنتیں کرتے تھے اور اپنی برات کا اظہار کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے وقت میری امت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 2 جماعتیں بن جائیں گی، اور ان 2 جماعتوں میں سے ایک تیسری ٹولی نکلے گی، اس کے ساتھ وہ جماعت جہاد کرے گی، جنگ کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی، اقرب الی الحق ہوگی۔ اور تمام شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو 2 جماعتیں ہوئیں ان میں وہ ایک سیدنا علی کا گروہ تھا اور ایک سیدہ عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا۔ جب ان کے بیچ میں جنگ ہوئی، جنگ صفین کے بعد، تو ایک جو تیسری نکلنے والی جماعت تھی وہ خوارج کی جماعت تھی، جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں مشاورت کی کہ جو فتنے ان کے سمجھ کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق جو فتنہ ہوا ہے وہ ان 3 لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت علی کا نام لیتے تھے، حضرت معاویہ کا نام لیتے تھے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک علیحدہ جماعت بنا لی اور انہوں نے فساد کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بارہا سمجھایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے ان سے مناظرے کیے، اور میرے بھائی ان میں سے 24,000 روایات کے مطابق 24,000 افراد نے توبہ کی، صرف تھوڑی سی جماعت ٹولی جو تھی اس نے بات نہیں مانی۔ پھر ان کے ساتھ قتال ہوا، جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں چند افراد بچے، روایتوں میں آتا کوئی 7-8 افراد بچے۔ ان 7-8 افراد نے ایک جگہ اکٹھے ہو کے پلاننگ کی کہ 3 لوگوں نے فساد مچایا ہے ان کے ذہن کے مطابق، حضرت علی، معاویہ اور عمرو بن عاص، ان تینوں کو پلاننگ کر کے تو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو دو اشخاص، ایک اشجعی تھا آدمی اور ایک عبد الرحمن بن ملجم، ان 2 کے ذمہ لگایا گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کرنا ہے۔ باقی جو 2 ذمہ تھے ان کے ذمہ تھا حضرت عمرو بن عاص اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا۔ حضرت عمرو بن عاص جو تھے، جس دن قتل ہونا تھا اس دن حضرت عمرو بن عاص فجر کی نماز کے لیے آ ہی نہیں سکے، بیمار تھے۔ حضرت معاویہ گئے، لیکن ان کو جو وار کیا اس وار کی وجہ سے وہ شہید نہیں ہو سکے، قتل نہیں ہو سکے، زخمی ہو گئے شدید۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اندھیرے میں تاک لگا کے بیٹھے ہوئے، ایسے یہ 2 افراد فجر کی نماز میں تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے شخص اشجعی نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ وار کیا تو وہ وار جو ہے وہ مس ہو گیا اور وہ تلوار دیوار میں لگی ہے، لوگوں نے اسی وقت پکڑ کے اس کو نیچے بٹھا لیا۔ جو دوسرا شخص تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے تلوار کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سر میں وار کیا، اور اس وار سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس وقت چونکہ بوڑھے بھی تھے، سیدنا علی کے سر کے بال اور آپ کی جو سفید داڑھی تھی وہ آپ کے خون سے رنگ آلود ہو گئی اور شدید زخمی ہو گئے، اور لوگوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، بعد میں قصاصاً اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا عبد الرحمن بن ملجم کو۔ بہرحال اس زخم سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، اور جس دن زخمی ہوتے ہیں اسی دن وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص تجھے قتل کرے گا، تیری داڑھی کو خون سے رنگ آلود کرے گا، وہ دنیا کا بدترین شخص ہوگا۔
میرے بھائی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اور علماء نے کئی کئی کتابیں لکھی ہیں، ائمہ محدثین نے کئی کئی کتابیں لکھی ہیں، امام نسائی نے خصائص العلی کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں آپ کے فضائل اور مناقب کو جمع کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، میری نسل تجھ سے چلنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے ان کے بابا حضرت علی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جو ان کے ابو ہیں، ان کے والد محترم ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عظیم کردار کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ آج بھی مسلمانوں ہمیں سیدنا علی جیسے ایک شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں اسرائیل اور یہود کے شکنجے سے نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔